اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، اور حروف عاطفہ واو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہیں اسماء کے درمیان میں ہیں، لہٰذا الگ سے کوئی حصہ نہیں بنائیں گے، اور ایک ہی حصہ ہوتے ہوئے اس آیت کو ہم انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے انا، حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کے بعد اس میں جلالہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد فعل استعمال ہوا ہے استفا۔ استفا جو ہے اس میں صاد، فا اور یا آپ کو روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں۔ خان صاحب نے صاد، فا اور واو روٹ لیٹرز کے تحت باب افتعال سے اس فعل کو ذکر کیا ہے۔ باب افتعال میں صاد، فا اور واو جب جائیں گے تو بنے گا استفوا یستفیو، استفاون، اور تبدیلی کے بعد یہ بن جائے گا استفایا، پہلے تو یعنی واو جو ہے یا میں تبدیل ہوگی تو بن جائے گا استفایا یستفیو استفاین، اور پھر ناقص کے قواعد جب اپلائی ہوں گے تو بن جائے گا استفا یستفی استفاءن۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تا جو ہے یہ تو میں کیسے تبدیل ہوگی، تو باب افتعال کا خصوصی قاعدہ ہے جو کہ آپ لسان القرآن کتاب میں بھی دے سکتے ہیں، کہ اگر فا کلمہ کی جگہ پر، کہ باب افتعال کا فا کلمہ اگر صاد، ضاد، طا یا ظا میں سے کوئی حرف ہو تو باب افتعال کی تا تبدیل ہو کر طا بن جاتی ہے، اور پھر اس بدلے ہوئے طا کو فا کلمہ کے ہم جنس سے بدلنا جائز ہے۔ تو چونکہ اس فعل میں فا کلمہ صاد تھا تو باب افتعال کی تا کو طا بنا دیا گیا اور استفا پڑھا گیا، اور اس طا کو فا کلمہ کے ہم جنس سے بدلنا بھی جائز ہوتا، یعنی طا کو آپ صاد میں بھی بدل سکتے تھے، یعنی یہ جائز ہوتا، لیکن یہاں پر صرف قاعدہ یہ اپلائی ہوا ہے کہ فا کلمہ صاد تھا تو باب افتعال کی تا کو طا میں تبدیل کر دیا گیا، تو اس سے یہ استفا بن گیا۔ استفا کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں، کسی کو اپنے لیے مخصوص کرنا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ دو معانی میں آتا ہے، ایک چن لینا یعنی منتخب کرنا، اور دوسرے کسی کو دوسروں پر ترجیح دینا یعنی پسند کرنا۔ استفا فعل کے بعد جو کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آدم آپ اسم دیکھ رہے ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، یعنی یہ یا تو منصوب ہے یا مجرور ہے، اور مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو ہم اسے منصوب ہی کہیں گے، اور آدم ہم جانتے ہیں کہ غیر منصرف اسم ہے۔ اس کے بعد آگے واو ہے جو کہ حرف نوحن یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 6 نبیوں کے نام منصرف ہیں، باقی تمام انبیاء جو ہیں وہ ان کے نام غیر منصرف ہیں۔ واو حرف اعلیٰ جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور ابراہیم آپ یہاں پر زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں پر مجرور ہے کیونکہ غیر منصرف ہے یہ بھی، اور اس کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ ہی آتی ہے۔ واو حرف اعلیٰ پھر منصوب استعمال ہوا ہے، اور عمران یہاں پر جو ہے آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو یہ بھی یہاں پر مجرور ہے کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے۔ علی حرف جر ہے، جس کے بعد العالمین جو ہے یہ مجرور ہے، اس لیے کہ علی حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم جو ہے وہ مجرور آتا ہے، اگرچہ العالمین منصوب بھی ایسے ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ العالمین جو ہے یہ العالم کی جمع ہے، اور العالم سے جمع سالم مذکر بننا یہ ایک ایکسیپشن ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جمع سالم مذکر جو ہے وہ صفات کی ہی بنتی ہے یا پھر عاقل کے علم کی بنتی ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے، اب جملے کا اعراب چیک کر لیتے ہیں۔ انا سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، لہٰذا جملہ اسمیہ بنے گا، جملہ مستانفہ ہوگا۔ انا کے آتے ہی انا کا اسم ہم نے ڈھونڈنا ہے، وہ اسم جلالہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر یہ سارا حصہ جو ہے وہ استفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین آ رہا ہے۔ خبر کو انالائز کریں تو استفا فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا کیونکہ آگے مرفوع اسم کوئی نہیں ہے۔ آدمہ جو ہے یہ منصوب ہے تو یہ مفعول بھی بن جائے گا، لیکن آگے کافی سارے واو آ رہے ہیں تو آدم کو ہم معطوف علیہ قرار دے دیں گے، واو عاطفہ قرار دے دیں گے۔ نوحن جو ہے یہ معطوف اول ہو جائے گا، واو پھر عاطفہ آل ابراہیم مضاف الیہ ہو کر معطوف ثانی ہو جائے گا، واو عاطفہ ہو جائے گا آل عمران مضاف الیہ ہو کر معطوف ثالث ہو جائے گا۔ یوں معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا استفا فعل کے لیے، اور علی العالمین جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا استفا فعل کے۔ یوں استفا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور
متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا پھر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستأنفہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ بے حد آسان ہوگا اس آیت کا کہ بے شک اللہ نے چن لیا کس کو؟ آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو۔ کس پر چن لیا؟ کس پر منتخب کر لیا؟ علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے دو جملے بنائے ہیں، پہلا ان اللہ اصطفیٰ لا محل لہا استنافیہ، اور دوسرا اصطفیٰ فی محل رفع خبر انا۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا۔ تو الحمدللہ جی مختصر سی آیت تھی ہماری، آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔